میرے والد ہسپتال میں داخل تھے اور میرے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ رات گئے ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے سارا خرچ ادا کر دیا۔ جب میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کا نام پوچھا تو اس نے ایک پرانی ڈائری میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ اس میں تمہارے خاندان کا وہ راز ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مدد کی ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ ڈائری کھولی اور اس کا پہلا صفحہ پڑھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ اجنبی کوئی اور نہیں بلکہ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل اور تکلیف دہ دن تھا جب میرے والد کو اچانک سینے میں شدید تکلیف ہوئی اور مجھے انہیں فوراً شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں لے کر جانا پڑا۔ اس دن صبح کا آغاز بالکل عام دنوں کی طرح ہی ہوا تھا۔ سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح زمین پر نہیں پڑی تھیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں گونج رہی تھی۔ میرے والد ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کی عمر کافی ہو چکی تھی اور زندگی بھر کی سخت محنت اور مشقت نے ان کے جسم کو کافی کمزور کر دیا تھا۔ ان کے ہاتھوں پر محنت کے گہرے نشانات موجود تھے جو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے میرے اور میرے خاندان کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ وہ ہمیشہ میری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبا لیا کرتے تھے۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک گھر کے صحن سے میرے والد کے کراہنے کی ایک دل خراش آواز آئی۔ میں دوڑ کر ان کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور وہ اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے ایک عجیب سی بے بسی اور شدید تکلیف تھی اور ان کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ ان کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کی موٹی موٹی بوندیں چمک رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے فوراً پڑوسیوں کی مدد سے ایک سواری کا بندوبست کیا اور اپنے والد کو اس میں لٹا کر شہر کی طرف بھاگا۔ راستے بھر میری سانسیں رکی ہوئی تھیں اور میں بار بار ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو درد کی شدت سے مسلسل تڑپ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ میرے والد کو کچھ نہ ہو اور وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہاں موجود طبیبوں اور مددگاروں نے ان کی حالت دیکھ کر فوراً انہیں ایک پہیوں والے بستر پر لٹایا اور تیزی سے ایک خاص اور بڑے کمرے میں لے گئے جہاں انتہائی نازک حالت والے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں اس بند کمرے کے باہر کھڑا بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور میرا دماغ مسلسل سنسنا رہا تھا۔ اس ہسپتال کی فضا میں دوائیوں کی ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف سفید لباس پہنے لوگ جلدی جلدی ادھر ادھر جا رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وقت کی رفتار بہت سست ہو گئی ہے اور ہر ایک لمحہ مجھ پر ایک صدی بن کر گزر رہا ہے۔ میں اس بند دروازے کی طرف دیکھتا اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے اپنے والد کی زندگی کی بھیک مانگتا۔ کچھ دیر بعد وہ خاص دروازہ کھلا اور ایک تجربہ کار اور بڑے ڈاکٹر نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور فکر مندی کے آثار تھے۔ اس نے مجھے ایک طرف کھڑا کیا اور انتہائی دھیمی مگر خوفناک آواز میں بتایا کہ میرے والد کے دل کے پٹھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ان کا ایک بہت بڑا اور پیچیدہ علاج ہونا ہے جسے اگر فوراً نہ کیا گیا تو ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس پورے علاج اور ادویات پر بے تحاشا خرچ آئے گا جو کہ لاکھوں میں ہے
اور مجھے وہ ساری رقم جلد از جلد ادا کروانی ہوگی تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکیں۔ ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر میرے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال رہا ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر یہ رقم جلدی جمع نہ کروائی گئی تو میرے والد کی جان بچانا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ میں ایک نہایت ہی غریب اور سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میری اتنی حیثیت بالکل نہیں تھی کہ میں پیسوں کا اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکوں۔ میرے والد نے ساری زندگی دہاڑی لگا کر اور لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر کے ہمیں پالا تھا۔ انہوں نے ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا، لیکن اس تھوڑی سی کمائی میں وہ کبھی اپنے لیے یا کسی مشکل وقت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھ سکے تھے، اور آج جب ان کی اپنی ہی زندگی کو بچانے کے لیے اتنی بڑی رقم کی ضرورت آن پڑی تھی تو میری جیبیں بالکل خالی تھیں۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ان کے لیے ایک دن کی دوائی لا سکتا۔ مجھے اپنا آپ بہت بے بس، لاچار اور حقیر محسوس ہونے لگا۔ میں ہسپتال کی اس عمارت سے باہر نکلا اور دیوانوں کی طرح سڑکوں پر بھاگنے لگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے تمام جاننے والے دوستوں اور رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹاؤں گا اور ان سے مدد مانگوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے پاس گیا جو کافی مالدار سمجھے جاتے تھے۔ میں نے ان کے گھر کا دروازہ بجایا اور جب وہ باہر آئے تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ساری صورتحال بیان کی۔ میں نے روتے ہوئے ان کی منتیں کیں اور انہیں اپنے موت کے منہ میں جاتے ہوئے والد کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے میرے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نہایت سرد مہری سے کہا کہ ان کا اپنا کاروبار میں نقصان جا رہا ہے اور ان کے پاس مجھے دینے کے لیے بالکل پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور وہاں سے سیدھا اپنے ایک پرانے دوست کے گھر گیا جس نے ایک بار مشکل وقت میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے کام آئے گا۔ میں نے اس کے سامنے بھی اپنے دامن کو پھیلایا اور اس کے ترلے کیے، لیکن اس نے بھی بہانے بازی شروع کر دی اور کہا کہ اس نے کل ہی کسی کو ادھار دے دیا ہے اور اب اس کے ہاتھ بالکل خالی ہیں۔ میں سارا دن اسی طرح ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک بھٹکتا رہا۔ میں نے ہر اس شخص کے سامنے گڑ گڑا کر مدد مانگی جس سے مجھے ذرا سی بھی امید تھی، لیکن مجھے ہر جگہ سے صرف مایوسی اور دھتکار ہی ملی۔ کسی نے اپنی گھریلو مجبوریوں کا رونا رویا تو کسی نے صاف منہ پر انکار کر دیا۔ جن لوگوں کو میں اپنا خون اور اپنا سچا دوست سمجھتا تھا، انہوں نے اس مشکل اور کڑے وقت میں مجھ سے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ مجھے آج یہ تلخ حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ اس دنیا میں غریب کا کوئی دوست اور کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ پیسے کے بغیر انسان کی کوئی وقار اور کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میں سارا دن شہر کی سڑکوں پر خاک چھانتا رہا۔ میرے پیروں میں چلنے کی سکت بالکل ختم ہو چکی تھی اور میرا گلا پیاس اور مسلسل رونے کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف رات کا اندھیرا اور سردی پھیلنے لگی تھی، لیکن میرے اندر اس سے بھی کہیں گہرا نا امیدی کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ مجھے خالی ہاتھ اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس ہسپتال کی طرف لوٹنا پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اندر جا کر ان ڈاکٹروں کو کیا جواب دوں گا جو پیسوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے اس لاچار اور موت کی دہلیز پر کھڑے والد کا سامنا کیسے کروں گا جس نے ساری زندگی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی تھی۔ میرے پاس نہ تو کوئی سونا چاندی تھا جسے بیچ کر میں یہ بھاری رقم لا سکتا،
اور نہ ہی کوئی ایسی زمین یا مکان تھا جسے گروی رکھ کر میں ان کی قیمتی جان بچا سکتا۔ میں جب آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس خاص کمرے کے قریب پہنچا تو وہاں کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ بوجھل اور خوفناک ہو چکا تھا۔ بند دروازے کے اس پار میرے والد بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑے اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے، اور میں دروازے کے اس پار کھڑا اپنی غربت اور مجبوری پر خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی اور اپنی جوانی سے شدید نفرت ہونے لگی تھی کہ میں ایک جوان اور تندرست بیٹا ہونے کے باوجود اپنے اس بوڑھے باپ کے کسی کام نہیں آ رہا تھا جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر مجھے بڑا کیا تھا۔ ہسپتال کا وہ فرش بہت ٹھنڈا تھا، لیکن میرے دل کی ٹھنڈک اور مایوسی اس سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے تھک ہار کر فرش پر بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے اپنا پورا وجود ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ اگر آج میرے والد کو کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف کیسے کر پاؤں گا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میرے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ ہسپتال کی لمبی اور خاموش راہداری میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور میں وہاں راہداری میں اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ رات کا اندھیرا اب اپنے پورے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور ہسپتال کی اس لمبی اور ویران راہداری میں خاموشی کا ایک ایسا گہرا اور خوفناک پہرا بیٹھ گیا تھا جس نے میرے دل کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ باہر چلنے والی سرد ہوا کے جھونکے کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی وحشتناک آواز پیدا کر رہے تھے، اور راہداری کی چھت پر لگی ہوئی مدھم روشنی بار بار چھپک رہی تھی، جس سے دیواروں پر بننے والے سائے اور بھی ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ میرا سر میرے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا، اور میں مسلسل روتے ہوئے اب اس نہج پر پہنچ چکا تھا جہاں آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے، اور صرف ایک سسکیوں بھری آواز میرے حلق سے نکل رہی تھی۔ مجھے اپنا پورا وجود ایک زندہ لاش کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جس میں جان تو تھی لیکن کوئی امید اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرے کان ہر وقت اس بند دروازے کی طرف لگے ہوئے تھے جس کے پیچھے میرے والد اپنی آخری سانسوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور مجھے ہر لمحہ یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ ابھی کوئی ڈاکٹر باہر آئے گا اور مجھے وہ منحوس خبر سنا دے گا جس کا تصور ہی میری روح کو کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وقت اتنی سست روی سے گزر رہا تھا جیسے اس نے چلنا ہی چھوڑ دیا ہو۔ ہسپتال کا وہ حصہ اب بالکل سنسان ہو چکا تھا۔ رات کے اس پہر زیادہ تر لوگ یا تو سو چکے تھے یا اپنے مریضوں کے پاس بیٹھے تھے۔ صرف چند مددگار اور ڈاکٹر ہی ادھر ادھر نظر آ رہے تھے، جن کی قدموں کی آہٹ اس خاموشی کو چیرتی ہوئی گزرتی تھی۔ مجھے بھوک اور پیاس کا کوئی ہوش نہیں تھا، حالانکہ صبح سے میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں اترا تھا، لیکن میرے اندر کی پیاس میری مجبوری کے آگے کہیں دم توڑ چکی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے وہ بے حس چہرے گھوم رہے تھے جنہوں نے آج مجھے اس کڑے وقت میں بالکل تنہا چھوڑ دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ غریب انسان کا اس دنیا میں جینا کتنا بڑا عذاب ہے، جہاں ایک انسان کی جان کی قیمت چند پیسوں سے تول لی جاتی ہے، اور اگر جیب خالی ہو تو انسان اپنے سب سے پیارے رشتے کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، کوئی ایسا غیبی سبب پیدا کر دے، کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ میرے والد کی جان بچ جائے، کیونکہ ان کے بغیر اس دنیا میں میرا اور کوئی نہ تھا، اور میں ان کے بغیر بالکل تنہا اور لاوارث ہو جاؤں گا۔
میری یہ دعائیں شاید اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ پا رہی تھیں، کیونکہ اسی شدید مایوسی اور اندھیرے کے عالم میں راہداری کے دوسرے سرے سے ایک شخص اندر داخل ہوا، جس کے قدموں کی مضبوط اور پر اعتماد آہٹ نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ میں نے اپنے بوجھل سر کو گھٹنوں سے اٹھایا اور نیم آنکھوں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھنے میں انتہائی باوقار اور رعبدار لگ رہا تھا۔ اس کا لباس بہت سادہ لیکن نہایت نفیس اور قیمتی تھا، اور اس کے چلنے کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا اور معزز انسان ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی تھی جو اس ہسپتال کی پریشان کن فضا سے بالکل مختلف تھی۔ وہ شخص تیز لیکن نپے تلے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا میری طرف ہی آ رہا تھا، لیکن اس نے میری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور وہ سیدھا اس جگہ کی طرف بڑھ گیا جہاں ہسپتال کا سارا حساب کتاب ہوتا تھا اور جہاں مریضوں کے علاج کی رقم جمع کی جاتی تھی۔ میں دور سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرا ذہن اس قدر سن ہو چکا تھا کہ میں اپنے دکھ میں اس قدر گم تھا کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ شخص کون ہے اور رات کے اس پہر یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ میں بس بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس شخص نے اس حساب کتاب والی جگہ پر موجود ہسپتال کے کارکن سے کچھ بات چیت کی۔ ان کی آوازیں مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص کسی خاص مریض کے بارے میں معلومات لے رہا ہو۔ کارکن نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ایک بڑے سے رجسٹر کے اوراق پلٹے اور کچھ دیکھ کر اس شخص کو بتایا۔ وہ باوقار شخص خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا، اور پھر اس نے اپنے لباس کے اندرونی حصے سے کچھ نکالا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس شخص کے ہاتھ میں پیسوں کی بہت بڑی بڑی اور موٹی گڈیاں تھیں، جنہیں اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کوئی سوال کیے اس کارکن کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اتنی بڑی رقم تھی جسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کئی لاکھ بنتی ہے۔ ہسپتال کا وہ کارکن بھی اتنی بڑی رقم ایک ساتھ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے حیران رہ گیا۔ اس نے اس شخص کو دیکھا اور پھر جلدی جلدی اس رقم کو گننا شروع کر دیا۔ وہ شخص انتہائی خاموشی اور اطمینان کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا تاثر کہ وہ اتنی بڑی رقم خرچ کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کارکن نے رقم گننے کا عمل پورا کیا اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر اس پر مہر لگائی اور وہ رسید اس شخص کے حوالے کر دی۔ وہ شخص رسید لے کر مڑا اور اس نے ایک نظر اس خاص کمرے کے دروازے کی طرف ڈالی جہاں میرے والد موجود تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہسپتال کے باہر جانے والے راستے کی طرف چل پڑا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ تو رہا تھا، لیکن میرا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے لیے تو وہ بس ایک اور امیر انسان تھا جو اپنے کسی جاننے والے کا خرچ اٹھانے آیا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنا سر جھکا لیا اور اپنی قسمت پر رونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس حساب کتاب والی جگہ سے ہسپتال کا ایک مددگار کارکن تیز قدموں سے چلتا ہوا میری طرف آیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس کی چال میں ایک عجیب سی تیزی تھی جو اس سے پہلے وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ مجھے لگا کہ شاید میرے والد کے بارے میں کوئی بری خبر ہے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس مددگار کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا
اور اس نے میرا کندھا تھپ تھپا کر مجھے انتہائی نرم اور تسلی بخش لہجے میں کہا کہ مجھے اب پریشان ہونے یا رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا کہ کیا میرے والد ٹھیک تو ہیں؟ اس نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس پر مجھے ایک لمحے کے لیے تو بالکل یقین نہیں آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو باوقار شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں آیا تھا اور جو اتنی بڑی رقم جمع کروا کر گیا ہے، اس نے وہ ساری رقم دراصل میرے والد کے علاج کے لیے دی ہے۔ اس نے میرے والد کے علاج کا سارا خرچ، ان کی ساری مہنگی ادویات کا خرچ اور ان کے اس بڑے اور پیچیدہ علاج کی پوری رقم ایک ساتھ ادا کر دی ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مزید کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو اس میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ یہ سن کر میرے کانوں میں جیسے شہد رس گھل گیا ہو، اور مجھے ایسا لگا جیسے آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر میری مدد کو آ گیا ہو۔ میری آنکھوں سے جو آنسو سوکھ چکے تھے وہ ایک بار پھر بہہ نکلے، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ اور مایوسی کے نہیں بلکہ خوشی اور شکر گزاری کے تھے۔ میرا جسم خوشی کے مارے کانپنے لگا، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ غریب کی فریاد سن لی اور ایک نامعلوم اور اجنبی شخص کے ذریعے میری اتنی بڑی مشکل حل کر دی۔ اس مددگار نے مجھے مزید تسلی دیتے ہوئے کہا کہ رقم جمع ہونے کے بعد اب ڈاکٹروں نے اپنا کام شروع کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے، اور وہ تمام ضروری آلات اور دوائیاں منگوا چکے ہیں جو اس پیچیدہ علاج کے لیے درکار تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اب اپنے دل کو مضبوط رکھوں اور اپنے والد کے لیے دعا کروں، کیونکہ انہوں نے ہسپتال کے سب سے بہترین اور تجربہ کار ڈاکٹروں کو بلا لیا ہے، اور وہ اندر جا چکے ہیں اور وہ ان کا علاج شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے اندر خوشی اور شکر گزاری کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ مجھ سے ایک پل بھی وہاں رکا نہ گیا۔ میں نے اس کارکن کا جلدی سے شکریہ ادا کیا اور دیوانوں کی طرح ہسپتال کے اس بیرونی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی جہاں سے وہ باوقار اور اجنبی شخص ابھی ابھی باہر نکلا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کے قدموں میں گر کر اس کا احسان مانوں اور اسے بتاؤں کہ اس نے آج مجھ پر اور میرے موت کے منہ میں جاتے ہوئے والد پر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ میں تیزی سے لمبی راہداریوں کو پار کرتا ہوا ہسپتال کے صدر دروازے تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے دور چلا جاتا اور میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا، میں نے ہانپتے ہوئے اسے پیچھے سے بلند آواز دی۔ میری آواز سن کر وہ شخص وہیں رک گیا اور اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور چہرے پر ایک گہرا سکون تھا جو مجھے حیران کر رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس کے بالکل قریب پہنچا اور میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا کہ میں ساری زندگی آپ کا یہ عظیم احسان نہیں بھول سکتا۔ آپ نے آج مجھ غریب اور بے بس انسان کی جو مدد کی ہے، اس کا بدلہ میں شاید اپنی جان دے کر بھی نہیں چکا سکتا۔ آپ میرے لیے آسمان سے اترے کسی فرشتے سے کم نہیں ہیں جو میری اتنی مشکل اور تاریک گھڑی میں اچانک میری مدد کو آ گئے۔ میں نے نہایت عاجزی اور روتے ہوئے اس سے التجا کی کہ وہ مجھے اپنا نام بتائے اور اپنا ٹھکانہ بتائے تاکہ میں جان سکوں کہ میرا محسن کون ہے، اور اگر زندگی میں کبھی میرے حالات تھوڑے بھی بہتر ہوں تو میں اس کا یہ بھاری قرض واپس کرنے کی کوشش کر سکوں اور ساری زندگی اس کے نام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکوں۔
میری یہ جذبات سے بھری ہوئی اور آنسوؤں سے بھیگی باتیں سن کر اس شخص کے چہرے پر ایک ہلکی سی اور پر اسرار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو بڑی نرمی اور محبت سے پکڑا اور انہیں نیچے کرتے ہوئے نہایت دھیمے مگر پر اثر انداز میں کہا کہ مجھے تمہارے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے تم پر یا تمہارے والد پر کوئی احسان کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں شدید الجھن اور حیرت کا شکار ہو گیا کہ آخر کوئی انسان اتنی بڑی رقم خرچ کر کے بھی اسے احسان کیوں نہیں مان رہا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا مطلب سمجھتا یا اس سے مزید کچھ پوچھتا، اس شخص نے اپنے لباس کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانی خستہ حال اور چمڑے کی جلد والی چھوٹی سی ڈائری نکال کر میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دی۔ اس ڈائری کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کئی سال پرانی ہے اور اسے بہت احتیاط کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ میں حیرت سے کبھی اس پرانی ڈائری کو دیکھتا اور کبھی اس اجنبی شخص کے پرسکون چہرے کو تکتا۔ وہ شخص چند لمحے مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے نہایت سنجیدگی اور گہرے لہجے میں مجھ سے کہا کہ تم میرا نام جان کر کیا کرو گے؟ تم بس اس ڈائری کو اپنے پاس رکھو اور اسے پڑھو۔ اس میں تمہارے خاندان کا وہ راز ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مدد کی ہے۔ اس پرانی اور خستہ حال ڈائری کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے میں ہسپتال کے بیرونی دروازے کے قریب اس سنسان اور تاریک سڑک پر بت بنا کھڑا تھا جہاں سرد ہوا کے تیز جھونکے میرے وجود کو چیر رہے تھے، لیکن میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جس کی تپش نے مجھے سردی کا احساس تک بھلا دیا تھا۔ اس اجنبی شخص کی وہ آخری بات میرے ذہن میں بار بار کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی کہ اس ڈائری میں میرے خاندان کا وہ راز دفن ہے جس کی وجہ سے اس نے آج میری یہ مدد کی ہے۔ میں نے ایک نظر اس اجنبی کو دیکھا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا نہایت خاموشی اور سکون کے ساتھ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے اس ڈائری کا چمڑے کا خستہ حال ورق ہٹایا تو اندر کے صفحات وقت کی گرد اور نمی کی وجہ سے پیلے اور کھردرے ہو چکے تھے۔ ہسپتال کے باہر لگے ہوئے ایک مدھم اور پیلے رنگ کے کم کمے کی روشنی ان اوراق پر پڑ رہی تھی، اور جیسے ہی میری نظر اس ڈائری کے پہلے صفحے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ اس صفحے پر جو لکھائی تھی وہ کسی اجنبی کی نہیں بلکہ ہو بہو میرے اپنے والد کی لکھائی تھی جسے میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ حروف کی بناوٹ اور قلم کو دبا کر لکھنے کا وہ مخصوص انداز جسے میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا، وہ سب میرے والد کا ہی تھا۔ میرے ہاتھ اتنی شدت سے کانپنے لگے کہ مجھے ڈائری پکڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ میرے والد نے اس صفحے کی شروعات کسی عام بات سے نہیں بلکہ اپنے رب کے حضور ایک انتہائی دردناک اور ندامت سے بھرے ہوئے اعتراف سے کی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ یا اللہ، میں ایک بہت بڑا گنہگار ہوں اور میرے کاندھوں پر ایک ایسا بوجھ ہے جس سے نہ تو میں اگل سکتا ہوں اور نہ ہی نگل سکتا ہوں۔ میں نے اپنی ایک غلطی سے ایک ہنستے بستے خاندان کو اندھیرے میں دھکیل دیا ہے، اور اس گناہ کی آگ مجھے اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر رہی ہے۔ یہ سطریں پڑھتے ہی میری سانسیں جیسے میرے گلے میں اٹک گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے وہ والد جو ایک چیونٹی کو بھی مارنے سے ڈرتے تھے
اور جنہوں نے ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، وہ آخر کس گناہ اور کس غلطی کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے تیزی سے آگے پڑھنا شروع کیا تو میرے والد نے آج سے 25 سال پہلے کی ایک تاریک اور طوفانی رات کا ذکر کیا تھا، جب میری پیدائش کو محض چند ہی ماہ گزرے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ کسی ضروری کام سے اپنے مالک کی گاڑی لے کر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر سڑکوں پر اندھیرا تھا اور بارش کی وجہ سے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک موڑ کاٹتے ہوئے ان کی گاڑی کے سامنے ایک مزدور آ گیا جو شاید اپنے کام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ میرے والد نے گاڑی کو قابو کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بارش کی وجہ سے گاڑی پھسل گئی اور سیدھی اس غریب مزدور سے جا ٹکرائی۔ وہ شخص خون میں لت پت ہو کر دور جا گرا۔ میرے والد نے ڈائری میں اپنے اس وقت کے خوف اور گھبراہٹ کو بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں نے اس شخص کو فوراً اٹھایا اور اسے ایک قریبی ہسپتال میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ آیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے جیل ہو جائے گی اور میری بیوی اور میرا چھوٹا سا بچہ بھوک سے مر جائیں گے۔ میں کئی دن تک خوف کے مارے گھر میں چھپا رہا، لیکن میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ آخر کار جب میں روپوش ہو کر اس ہسپتال گیا تاکہ اس مزدور کا حال معلوم کر سکوں، تو مجھے وہاں جا کر جو خبر ملی اس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ وہ مزدور زندہ تو بچ گیا تھا، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور وہ ساری زندگی کے لیے اپنے پیروں سے معذور ہو کر ایک بستر کا محتاج بن چکا تھا۔ میرے والد نے لکھا تھا کہ میں نے چھپ کر اس شخص کے گھر کا پتہ لگایا تو دیکھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا اور نہایت معصوم بیٹا، ایک بے بس بیوی تھی جن کے پاس کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کا کمانے والا اب زندہ لاش بن چکا تھا۔ ڈائری کے ان سطر کو پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کی چھڑی لگ گئی اور وہ آنسو ڈائری کے پہلے اوراق پر گر کر اس پرانی سیاہی کو مدھم کرنے لگے۔ میرے دماغ میں وہ ساری تلخ حقیقت ایک خوفناک منظر کی طرح گھوم گئی کہ میرے والد کی ایک دانستہ غلطی نے اس اجنبی شخص کے باپ کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا تھا، لیکن راز صرف یہیں تک محدود نہیں تھا۔ جب میں نے ڈائری کے اگلے صفحات پلٹے تو میرے سامنے میرے والد کی وہ عظیم اور خاموش قربانی کھل کر سامنے آ گئی جس نے میری سوچ کے تمام زاویے بدل کر رکھ دیے۔ میرے والد نے آگے لکھا تھا کہ میں اس شخص کی معذوری اور اس کے چھوٹے بچے کی بھوک کا منظر دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ میں خود کو پولیس کے حوالے تو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری اپنی ذمہ داریاں تھیں، لیکن میں نے اسی رات اللہ کے سامنے رو کر ایک عہد کیا کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے اور جب تک میرے ہاتھوں میں کام کرنے کی طاقت ہے، میں اپنے اس گناہ کا خاموش کفارہ ادا کرتا رہوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ہر مہینے کی کمائی کا بالکل آدھا حصہ اس معذور شخص کے گھر والوں کو بھیجوں گا تاکہ وہ بچہ بھوکا نہ سوئے اور اس کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ میرے والد نے لکھا تھا کہ میں ہر مہینے تنخواہ ملتے ہی اس میں سے آدھے پیسے ایک لفافے میں ڈالتا اور رات کے اندھیرے میں اس شخص کے گھر کے دروازے کے نیچے سے اندر پھینک دیتا تھا۔ میں نے یہ سلسلہ 1 مہینے یا 1 سال نہیں بلکہ پورے 25 سال تک مسلسل جاری رکھا۔ ڈائری کے ان اوراق پر میرے والد نے اپنے اس کٹھن اور صبر آزما سفر کی وہ دردناک تفصیل لکھی تھی جنہیں پڑھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔
مجھے اچانک اپنے بچپن اور جوانی کے وہ تمام دن یاد آنے لگے جب ہم انتہائی شدید غربت اور تنگی میں زندگی گزارتے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح میرے والد عید کے دن بھی اپنے وہی پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اور جب میں ان سے کہتا کہ وہ اپنے لیے کچھ نیا کیوں نہیں لیتے، وہ ہمیشہ مسکرا کر کہہ دیتے کہ انہیں نئے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب گھر میں راشن ختم ہو جاتا تھا اور میرے والد سارا سارا دن بھوکے رہ کر سخت مشقت کرتے تھے تاکہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے روٹی کا بندوبست کر سکیں۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ ہمارے مقدر میں ہی غربت لکھی ہے، اور میرے والد جتنا بھی کما لیں وہ ہماری ضرورتوں کے لیے کم ہی پڑتا ہے۔ لیکن آج اس پرانی ڈائری کے اوراق مجھے چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ میرے والد کی کمائی کم نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی اس حلال اور محنت کی کمائی کا ایک بڑا حصہ میری اور میری ماں کی نظروں سے بچا کر اس اجنبی کے گھر میں ڈال آتے تھے تاکہ ان کا وہ احساس جرم کچھ کم ہو سکے۔ میرے والد نے ڈائری میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مارتے ہوئے دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں جب اپنے بیٹے کو کھلونوں کے لیے ترستا ہوا دیکھتا تھا تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ میں اس معذور شخص اور اس کے یتیم بچے جسے میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، جس کی یہ حالت میری ہی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا تھا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا اور اپنے خاندان کی اس محرومی پر آنسو بہاتا تھا جو میری وجہ سے انہیں سہنی پڑ رہی تھی۔ میں نے یہ راز اپنی بیوی اور بیٹے سے اس لیے چھپایا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگیں اور میرے اس گناہ کا بوجھ انہیں بھی نہ اٹھانا پڑے۔ میری ٹانگوں میں مزید کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی اور میں وہیں سڑک کے کنارے اس ٹھنڈی اور سخت زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب ایک سیلاب کا روپ دھار چکے تھے اور میری سسکیاں رات کی اس خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ میں اس پرانی ڈائری کو اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے اپنے والد کی اس خاموش اور طویل قربانی پر جتنا فخر محسوس ہو رہا تھا، اتنا ہی مجھے اپنے آپ پر اور اپنی نادانی پر غصہ آ رہا تھا کہ میں ساری زندگی ان کی اس غربت کو ان کی ناکامی سمجھتا رہا، جبکہ وہ تو ایک ایسے عظیم انسان تھے جنہوں نے اپنے ضمیر کی خاطر 25 سال تک اپنے ہی خاندان کی خوشیوں کو قربان کر دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور اس اجنبی شخص کی طرف دیکھا جو ابھی تک وہیں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اب نمی تیر رہی تھی۔ میرے دماغ میں وہ ساری کڑیاں مل چکی تھیں اور اب کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہا تھا۔ میرے سامنے کھڑا یہ باوقار اور امیر شخص دراصل اس غریب اور معذور مزدور کا وہی چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا ذکر میرے والد نے اپنی ڈائری میں کیا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی بھوک مٹانے اور جس کو پڑھانے کے لیے میرے والد نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا اور خود بھوکے پیٹ سو کر اس کے لیے رات کے اندھیرے میں پیسوں کا لفافہ چھوڑ کر آتے تھے۔ آج یہ شخص جو کچھ بھی تھا وہ میرے بوڑھے اور ہسپتال کے اس سرد بستر پر بے ہوش پڑے والد کی ان خاموش قربانیوں اور اس کفارے کا ہی نتیجہ تھا۔ اس اجنبی نے جو لاکھوں کی رقم آج بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرے والد کے علاج کے لیے دی تھی، وہ کوئی احسان یا کوئی خیرات نہیں تھی، بلکہ وہ تو اس 25 سالہ ادھار کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا
جو میرے والد نے اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس پر لگایا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش جاری تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اس شخص کے سامنے کس طرح پیش آؤں۔ کیا میں اس سے اس بات کی معافی مانگوں کہ میرے والد کی وجہ سے اس کے باپ نے ساری زندگی معذوری میں گزاری، یا اس کا شکر ادا کروں کہ اس نے آج میرے والد کی جان بچانے کے لیے وہ رقم لوٹا دی ہے جو میرے والد نے اسے دی تھی؟ راز پوری طرح میرے سامنے عیاں ہو چکا تھا، اور میرے والد کی پوری زندگی کا وہ چھپا ہوا باب، جس میں ان کی ندامت، ان کا دکھ اور ان کا بے لوث جذبہ شامل تھا، وہ اب اس ڈائری کے اوراق سے نکل کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اور میں اس حیران کن اور دردناک سچائی کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ میں سڑک کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس ڈائری کو سینے سے لگائے مسلسل رو رہا تھا، اور میرے ذہن میں 25 سالوں کی وہ تمام یادیں ایک ایک کر کے گردش کر رہی تھی، جب میرے کندھے پر کسی نے نہایت نرمی اور محبت سے اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے آنسوؤں سے دھندلی ہوتی ہوئی نگاہوں سے اوپر دیکھا تو وہ اجنبی شخص میرے بالکل قریب جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اب آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے، اور اس کا چہرہ ایک عجیب سے سکون اور ہمدردی سے دمک رہا تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کے گلے لگتے ہی میرے اندر کا سارا خوف، ساری الجھنیں اور سارا دکھ جیسے پانی بن کر بہہ گیا۔ اس شخص نے انتہائی دھیمی اور پرسکون آواز میں مجھ سے کہا کہ وہ یہاں کوئی بدلہ لینے یا کسی پر کوئی غصہ نکالنے نہیں آیا، بلکہ وہ تو اس عظیم انسان کی زیارت کرنے آیا ہے جس نے 25 سال تک اپنی ذات کو مٹا کر ایک انجانے خاندان کی پرورش کی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو وہ ہر روز اپنی ماں کو رات کے اندھیرے میں دروازے کے نیچے سے ملنے والے اس پیسوں کے لفافے پر روتے اور دعائیں مانگتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے یہی بتاتی تھی کہ کوئی فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان کی مدد کرنے آتا ہے اور ان کا پیٹ پالتا ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میرے باپ کی معذوری یقیناً تمہارے والد کی سواری کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اس حادثے کے بعد تمہارے والد نے جو کچھ ہمارے لیے کیا وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ وہ اگر چاہتے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر اپنی زندگی خوشی سے گزار سکتے تھے، اور قانون بھی شاید ان تک کبھی نہ پہنچ پاتا، لیکن انہوں نے اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو مجرم مانا اور خود کو وہ سخت سزا دی جس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ اس اجنبی نے مجھے بتایا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک بہت بڑا تاجر بن چکا ہے، اور اس نے پچھلے کئی سالوں سے اس گمنام محسن کو تلاش شروع کر رکھی تھی تاکہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکے اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل میرے والد کے ایک پرانے جاننے والے کے ذریعے اسے میرے والد کا ایک سراغ ملا، اور وہ آج اسی مقصد کے لیے ہمارے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جب اسے محلے والوں سے پتہ چلا کہ میرے والد کی حالت انتہائی خراب ہے اور انہیں شفا خانے لے جایا گیا ہے تو وہ سیدھا یہاں چلا آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے میرے والد کی جان جا سکتی ہے تو اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ ساری رقم ادا کر دی۔ اس نے میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہ آج اس نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے وہ اس بے لوث محبت اور اس عظیم قربانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو میرے والد نے اس پر اور اس کے خاندان پر نچھاور کی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے دل پر رکھا ہوا وہ بھاری پتھر بالکل ہٹ گیا، اور مجھے اپنے والد پر ایک ایسا فخر محسوس ہوا
جس نے میری تمام تر غریبی اور محرومی کے احساس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہم دونوں وہیں کھڑے ایک دوسرے کے آنسو صاف کر رہے تھے کہ اچانک شفا خانے کے اندر سے وہی مددگار دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس کے چہرے پر ایک بہت بڑی اور چمکدار مسکراہٹ تھی، اور اس نے دور سے ہی آواز لگا کر مجھے بتایا کہ میرے والد کا وہ لمبا اور پیچیدہ علاج بالکل کامیاب ہو گیا ہے اور طبیبوں نے ان کی جان بچا لی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے شکرانے کے طور پر آسمان کی طرف دیکھا اور سجدے میں گر گیا۔ اس اجنبی نے بھی خوشی سے میرے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے واپس شفا خانے کے اس خاص کمرے کے باہر پہنچے جہاں کچھ دیر قبل تک موت کے سائے منڈلا رہے تھے، لیکن اب وہاں امید اور زندگی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے طبیب نے مسکراتے ہوئے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میرے والد بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ ابھی تک کمزور تھا، لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور ان میں ایک سکون تھا۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور انہیں بتایا کہ آج ان کی جان اسی نیکی نے بچائی ہے جو وہ 25 سال تک اندھیرے میں کرتے رہے تھے۔ میرے والد نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پھر ان کی نظر اس اجنبی شخص پر پڑی جو میرے پیچھے خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس شخص کے نین نقش اور اس کے چہرے کی جھلک میں اس غریب مزدور کی پوری شبیہ موجود تھی جسے میرے والد محترم کبھی بھول نہیں پائے تھے۔ میرے والد نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور ان کے چہرے پر ایک شدید قسم کی ندامت اور تکلیف ابھر آئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اس شخص سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے والد کو کچھ کہتے، وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے میرے والد کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر چوم لیا۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا کہ آپ میرے لیے کسی مجرم سے زیادہ ایک محسن کا درجہ رکھتے ہیں، اور اگر آج میں اس مقام پر ہوں تو وہ صرف آپ کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے میرے والد کو بتایا کہ اس کا دل ہر قسم کی رنجش اور غصے سے بالکل پاک ہے اور وہ آج انہیں ہمیشہ کے لیے معاف کر چکا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے والد کے چہرے پر موجود وہ 25 سال پرانا دکھ اور وہ ندامت جو انہیں اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، وہ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ انہوں نے سکون اور اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور اس شخص کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس دن اس شفا خانے کے اس چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک انسان کی جان ہی نہیں بچی تھی، بلکہ 25 سال پرانا ایک ایسا زخم بھی ہمیشہ کے لیے بھر گیا تھا جس نے 2 خاندانوں کو درد میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہماری زندگیاں بالکل بدل گئیں۔ اس شخص نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور وہ میرے والد کو اسی طرح خدمت کرتے رہے جیسے وہ اس کا اپنا سگا باپ ہو۔ میری غربت کے دن بھی ختم ہو گئے اور اس شخص نے مجھے اپنے کاروبار میں ایک باعزت مقام دیا۔ ہم دونوں خاندانوں کے درمیان موجود وہ پرانا اور تکلیف دہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور اس کی جگہ محبت، عزت اور ایک ایسے خوبصورت رشتے نے لے لی جس کی بنیاد خلوص اور ایک سچی قربانی پر رکھی گئی تھی۔ اور میں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ انسان کی گئی کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ایک ایسے وقت اور ایسے انداز میں لوٹاتا ہے جس کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔